سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. شوق توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الازلین. اور اپنا رازق خود میں بن نہیں سکتا، اس کی مجھے اجازت نہیں. میں بندہ ہوں اور بندے کا کام ہوتا ہے بندگی کرنا، یہ رب کا معاملہ ہے. اور یہ بھی کہہ دوں کہ رزق خالی ٹکڑ دا نہ نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، جسم سے لے کے روح تک، میری اور آپ کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی جتنی ضروریات ہیں، ایک ایک شے رزق ہے. اور محترم بھائی اسرار صاحب کے لیے، اور آپ کا کیا نام ہے جی؟ نبی جاوید صاحب کے لیے، اور اپنے دوستوں اور اپنے بیٹی بھائیوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ رزق کا معنی یہ نہیں کہ فیس ملے. رزق اللہ کسی اور شکل میں جب کہیں جب چاہے عطا فرمائے. آج کی میری محنت اگر قبول ہو گئی ہے تو وہ بے نیاز ہے. آج رزق دے، سال بعد دے، مرنے سے پہلے دے، مردے وقت جو رزق چاہیے اس شکل میں دے، قبر میں جا کے جو رزق چاہیے اس وقت عطا کرے، قبر سے اٹھتے ہوئے جو رزق چاہیے اس وقت عطا ہو، یا حشر کے میدان میں کملی والے کی شفاعت عظمی کی شکل میں نصیب ہو جائے. ایک خالی ٹکڑ دا نہ رزق نہیں، رزق بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. دیکھو نا، صدیوں سے ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنا جہادا فی سبیلک. تو اللہ دی راستے جہاد کرنا ٹکڑ تو نہیں نا، لیکن رزق ہے. اللہم ارزقنا موتا فی بلد حبیبک، رسول اللہ کے شہر میں مرنا ٹکڑ تو نہیں لیکن رزق ہے. اس لیے رزق کی مختلف نوعیتیں ہیں. اب یہ رازق جانے اور اس رزق کی تقسیم کرنے والا معبود جانے. ذرا اور محبت سے سبحان اللہ کہو، اور اگر کوئی مسکرا کے کہو تو میں ذرا تھوڑا سا میری صحت اچھی ہو جائے گی. آپ مجھے اپنے اپنے لگو گے، اور جب اپنا لگتا ہے پھر اس سے دل کی بات کرنا آسان ہو جاتا ہے. میرے حضور کے غلاموں، میرے بے نیاز مالک جل جلالہ نے تلاوت کردہ آیات بینات میں 3 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں. کتنی؟ 3 چیزوں کی. ابتدائی طور پر یہ بات سمجھ لینا یا یاد کر لینا یا دوہرا لینا ضروری ہے کہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک پاک ہو. پلید کی قسم کوئی پلید بھی نہیں اٹھاتا. نہ چٹی چمڑی والے، کالے کافر، سور فرائی کر کے کھانے والے بھی کبھی خنزیر کی قسم نہیں اٹھائیں گے.
اگر اسلام آباد جیسے شہر میں انہیں یہ ڈش مہیا کر دی جائے تو خوش ہو کے زیادہ پیسے لے جاتے ہیں، بھائی تو چنگا لگائیں ٹٹو میں زیادہ صحیح، ہاں من پسند خوراک تیار کی تھی۔ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو قسم والے کے علم اور خبر اور شعور کے مطابق پاک ہو۔ ایک قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کی سوچ، فکر اور شعور اور علم کے مطابق محبوب ہو۔ مردود کی قسم بھی کوئی نہیں اٹھاتا۔ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک عزت کے لائق ہو۔ ذلیل کی قسم بھی کوئی نہیں اٹھاتا۔ میں اپنے شعور، اپنی سوچ، اپنی معمولات کی روشنی میں کسی چیز کو پاک سمجھوں، ہو سکتا ہے پاک نہ ہو۔ میں اپنی معلومات، اپنی رائے، اپنے خیال، اپنے ذہن کی روشنی میں کسی کو عزت والا سمجھوں، ہو سکتا ہے عزت والا نہ ہو۔ چونکہ میں اس کی شہرت کی بنیاد پر اس کو عزت والا سمجھ لوں تو شہرت تو قادیانی مرزا کی بھی بڑی ہے، شہرت تو لعین جہنمی یزید کی بھی بڑی ہے، شہرت تو ابلیس کی بھی بڑی ہے۔ میں مار کھا گیا، میں نے جسے عزت والا سمجھا تھا وہ عزت والا نہ نکلا۔ میں اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے خیال کے مطابق کسی کو محبت کے لائق جانوں اور وہ لائق محبت نہ ہو، لیکن یہاں قسم وہ اٹھا رہا ہے جو خود قدوس ہے، خود سبحان ہے، خود سلام ہے، خود علیم ہے، خود خبیر ہے، خود قادر ہے، خود علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، خود نور ہے، خود پاک ہے، خود پاک ہے، پاکیوں کا خالق بھی ہے، پاکیوں کا مالک بھی ہے، خود معز ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی چیز اپنی حقیقت سمیت اس کی نظروں سے، علم سے پوشیدہ۔ صبح قیامت سے پہلے جو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوگا، جیتے جی اس کا دل کتنی مرتبہ دھڑکے گا میرے رب کو آج خبر ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز اس سے اولے نہیں۔ وہ جانتا ہے ظاہر و باطن کو، جانتا ہے جناب والا دن اور رات کے معاملات کو۔ اب قدوس ذات، سبحان ذات، نور ذات، توجہ کرنا میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کبریائی کی مالک، سمتیت کی شان والا، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی لیکن اٹھاتا ہوں۔ توجہ کرنا، میں بات پہنچانے آیا ہوں، گرامر پڑھانے نہیں۔ میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی۔ شہر کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن یوں بیان کرتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ جڑا چپ بیٹھے جو بھی سبحان اللہ چھوڑو دے ہو رونق بات جاسی مہربانی ہے۔ توجہ میری جان، وحدہ لا شریک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، بات
ہے شہر مکہ کی، اور میرا مالک جل جلالہ فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا حالانکہ قسم اٹھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تو کب تک قسم نہیں اٹھاتا؟ فرمایا جب تک مکہ اور اس کے معاملات، مکہ اور اس کے متعلقات میرے علم کے مطابق اتنے پاک نہیں ہو جاتے، اتنے محبوب نہیں ہو جاتے، اتنی عزت والے نہیں ہو جاتے کہ میں المعز ہوں کہ اس کی قسم اٹھاؤں، میں قدوس اور سبحان ہو کہ اس کی قسم اٹھاؤں، میں ودود اور لطیف ہو کر اس کی قسم اٹھاؤں، اور میری شان کے لائق ہو قسم۔ مولا یہ شہر پہلے دن سے برکتوں والا ہے، تیرے پہلے نبی عملاً جو دنیا میں تشریف لائے ہمارے ابا جان سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے یہاں سب سے پہلے تیرا گھر بنایا ہے۔ اللہ سونیا فرشتوں نے ان سے پہلے یہاں تیرا گھر تعمیر کیا۔ جب سے یہ دھرتی بنی ہے عزتوں کی حامل ہے، برکتوں کی حامل ہے، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس میں یہاں مطاف ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، مسجد حرام کا پاکیزہ احترام والا حصہ بھی ہے، یہاں صفا مروہ کی مبارک پہاڑیاں بھی ہیں، لیکن یہ سارے تبرکات اکٹھے ہو کے مکہ کو وہ پاکی نہیں دے پائے جس کی روشنی میں سبحان قسم اٹھائے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی شیر خدا، عید میلاد النبی، زندہ باد سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ میں اپنی بات پھر دہرانا چاہ رہا ہوں، بیت اللہ شریف، حدیم شریف، مسجد حرام، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، چاہے زمزم، حجر اسود، یہ سارے متبرکات مل کر، یہ ساری پاکیزہ چیزیں مل کر، یہ ساری حرمت والی چیزیں مل کر، یہ ساری احترام والی چیزیں مل کر، یہ ساری پاک چیزیں مل کر، یہ ساری مقدس چیزیں مل کر شہر مکہ کو وہ پاکی نہیں دلا پائیں جس پاکی کی روشنی میں سبحان شہر مکہ کی قسم اٹھائے۔ مسکراؤ اور سبحان اللہ کہو، مہربانی۔ غصہ شصہ میں نے جوانی بھی نہیں کیا تو اب تو میری عمر یہ سجدہ ہو گئی، بہت لمبی لمبی تقریری جوانی بھی نہیں کی، میں سر اتنا ہی کیوں کھلان دا قائلان کہ اگلی باری اس نے بول رہا ہے کیوں اتنی چوری کھاؤ کہ پھر کم از کم خوشبو آوے تو مڑ پھر دل کرے۔ ہاں تر تے مختصر ذرا مچل کیا کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب میرا مالک فرماتا ہے قسم نہ اٹھانے کے باوجود اب کیوں اٹھا رہا ہوں؟ ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو حروف حالیہ میں سے ہے، اور میرا مالک فرماتا ہے پہلے مکے کا حال اور تھا اب حال اور ہو گیا ہے، پہلے مکہ شہر کی حیثیت اور تھی اب حیثیت اور ہو گئی ہے، پہلے مکہ شہر کی تعریف اور تھی اب تعریف اور ہو گئی ہے۔ اللہ سونے اب حال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ فرمایا محبوب انت حل بہذا البلد، جدوں تو اس شہر تشریف لے آیا ہے، اس کا معنی یہ ہوا بیت اللہ کی پاکی و تقدس و برکت، زمزم کی پاکی تقدس و برکت، مقام ابراہیم کی پاکی تقدس و برکت، مطاف کی پاکی
پاک کی تقدس و برکت، مسجد حرام کی پاکی تقدس و برکت، یہ ساری چیزیں ایک طرف، میرے پاک نبی کے قدم ایک طرف. کہو سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ. توجہ میرے حضور کے غلاموں، میرا رب فرماتا ہے جب سے مکہ کو بنایا، جب سے فرشتوں سے یہ اپنا گھر بنوایا، آدم پاک سے خدمت لی، صدیاں بیت گئی، نشان بیت اللہ یہی رہے، خلیل اللہ علیہ السلام سے باقاعدہ تعمیر کروایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک بیت اللہ یہی ہے، سارے مقدسات یہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر مکہ شہر کو وہ پاکی نہ دلا سکی، وہ عزتیں نہ دلا سکی، وہ حرمتیں نہ دلا سکی، وہ محبتیں نہ دلا سکی جو میرے نبی کے قدم نے عطا فرمائی ہے. اس کا معنی یہ ہوا میرا نبی پاکی میں کعبہ سے بھی پاک ہے، زمزم سے بھی پاک ہے، مسجد کے سین سے بھی پاک ہے، عزت میں مقام ابراہیم سے بھی پاک ہے. اور بڑی پتے کی بات کی امام بخاری، امام صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب اللہ نے وہاں رہائش کی قید لگا دی، سوڑیاں رہتے آپ ہو، چلتے پھرتے آپ ہو، اس پہ بیٹھتے آپ ہو، اس پہ قدم آپ کا لگتا ہے، اس پہ سجدہ آپ کرتے ہو، اس پہ تشریف آپ فرما ہوتے ہو، تو امام راضی فرماتے ہیں کہ بات مکہ یا مدینہ کی نہیں، بات پاکستان یا عرب کی نہیں، بات یہ ہے کہ آمینہ کا لال کہاں جلوہ فرما ہے. بات مکہ مدینہ کی نہیں، بات عرب عجم کی بھی نہیں. میرے حضور جہاں بھی آتے ہیں کیونکہ میرے نبی کی شان یہ ہے جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا. ڈیوٹی میری ہے میں دے سکتے تسی پاہلے اچھیا نہیں، آہستہ پڑھو لیکن پڑھو صحیح، سجے مونیالا دیکھ چھوڑے دیو کہ میرے کام آ جائے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ نگاہ ناز سے کرتے گئے مسیحائی. مسکراؤ میرے پاک دے میری سنت ہے مسکرانا کہ ساری زندگی میری ماں، میری دھی، میری پرجائی تو سا مسکرانا دیکھا سا ترستی ہے بھئی تو مسکرانے گھر بڑھو تو ایک باری اس دی حسد بھی پوری ہو جائے تو جو کچھ ہے خیر میں آج بڑا خوش ہے تے آگ چھوڑیو نبی پاک دے جشن کی آسا ایک خوشی اتھوں بطور خیرات کر کے آیا. نگاہ ناز سے کرتے مسیحائی سہارا ان کا رہا، سہارا ان کا رہا، دل میرے گزرتے گئے، سہارا ان کا رہا، دل میرے گزرتے گئے، سہارا ان کا دل میرے. امام راضی علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا جب تک کملی والے آقا مکہ میں تھے یہ عزت مکہ کو حاصل تھی.
قیامت تک مدینہ طیبہ میں ہیں، یہ عزت مدینہ کو حاصل ہو چکی ہے۔ چونکہ وَأَنْتَ حِلٌّ، سوڑیا تیری وجہ کہ تو اتنے تشریف فرما ہے۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک پیغمبر کی امت کو تیمم نصیب نہیں ہوا۔ یہ صدقہ ہے، سبب ہے تیمم کی نعمت ملنے کا ہماری اماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب وہ بنی، اس امت کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اور صوفیوں نے مجھے بتایا کہ تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جن سے زمین پتھر ہو، ڈیلا ہو، روڑا ہو، خاکا ہو۔ اللہ سونے وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرے محبوب پیدا ہوئے اور کملی والے کے قدم جب زمین پہ لگے تو زمین سے جس محبت میں امام الانبیاء کے قدم چومے، اس کے صلے میں میں نے زمین کو پاک کر دیا۔ سنیوں کا ذرا کل توجہ نہ سوچو، مادکا سونے رسول اللہ دے قدم لگے مکے چ، مدینے چ، بہت چ، اندر کے چ، حدیبیہ چ۔ اے ربوال دی مٹی کیوں پاک ہے؟ اے کشمیر دی مٹی کیوں پاک ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں؟ سائنس پڑھتے جا رہے ہو، پاکستان کی سند جا کے ملتی ہے ایران سے، ایران کی عراق سے، عراق کی حجاز شریف سے، حجاز کی ہوتے ہوتے مدینے سے، مدینے کی مکے سے، تو جب زمین جوڑ دے جان تو اتھوں پاکی چوکے اتھے لگا دیئے۔ تو پھر سانوں کیوں کہتے ہو جی کہ کسی صاحب سلسلہ پیر کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ جو سامن کے بارش کی طرح برسا ہے یا سامن کی بوٹیوں کی طرح نکلا ہے، اس کے مرید بھی تو ہو سکتے ہو۔ نہیں بھائی جان، ہمیں جو دیکھنا ہے کہ کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ہاتھ کہاں سے ہوتا ہوا ید اللہ والے ہاتھ میں جاتا ہے۔ توجہ، ہاتھ پیچھے میرے نبی کا ہے، اس ہاتھ سے جس ہاتھ کا تعلق بنتا گیا، پھر کہو سبحان اللہ، اس کا بیڑا ترتا گیا۔ توجہ میری جان، میرے حضور کے تلوے لگے مکہ مدینہ میں، یا ہجرت کے سفر میں، یا جنگ کے میدان میں، یا تجارت کے سفر میں، اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ساری مٹی کو پاک کر دے۔ توجہ میری جان، جس شہر میں میرا نبی ٹھہرے اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھائے، تو جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی 9 مہینے قیام فرما رہا ہے، پھر اس ماں کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں۔ ذرا توجہ چاہیے، میں ایک ایک لفظ تعریف ہی کہتا چلوں، آپ سبحان اللہ کہتے چلیں۔ میں حضور کی اماں کی بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں، آپ سبحان اللہ کی سمبنا بیان کر کے رب العالمین کو راضی کریں۔ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ذاتیں دونوں خوش ہو جائیں گی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ عفیفہ میمونہ مومنہ جنتیہ موحدہ، یعنی کہ معاونہ، جس کے لال کی بات حفیظ کے لبری نہیں چھیڑی تھی۔ سلام ہے، سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام ہے آمنہ کے لال۔
سلام فخر موجودات فخر نو انسانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے کہانیاں سن کر سلامت رہو سلامت رہو۔ میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ مولوی جنہاں لوگوں کو چائے لکھن چیز دیتی ہے، ایک بڑھا ہے، ایک بے خبر ہے، باخبر وہی ہوئی کیونکہ لکھیا پڑھے ہونا اور گل ہے تے باخبر ہونا اور گل ہے۔ لکھا پڑھا ہونا اور گل ہے جی، باخبر ہونا اور گل ہے۔ میں چلو ہو سکتا ہے کسی میں گل کم آ جائے، میری ایک وہ بیٹی جس پی ایچ ڈی کی تا تفسیر قرآن ہے، ڈگریاں ڈپلومے تے ایڈا مان نہ کریا کر، ویکھیا کر بندے دا پتر بھی بنیا کہ نہیں۔ چونکہ حضرت رومی نے آکھیا سی اس شعر دی میں وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، صرف باشعور لوگوں کا ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سی علم را پر تن زنی مارے بود اور علم را پر دل زنی یارے بود۔ ڈیڈ دی خوراک ہے اے جڑی اسا کھادی ہون، تے دل دی خوراک ہے علم، چونکہ علم بھی نور ہے تے دل وچ بھی روح اللہ دا نور ہے، تے ایمان بھی نور ہے، تے یقین بھی نور ہے۔ اور سنو، ایک میری بیٹی نے پی ایچ ڈی کی تھا تفسیر قرآن انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو رائٹ فائر سی، اتھے ہی مڑ کے جناب وہ استاد لگ گئے۔ اور الحمدللہ کہ مناس تک انہوں ہر قرآن دی آیت دا معنی بھی پتہ ہے، سورتاں دا شان نزول بھی پتہ ہے، آیتاں دا شان نزول بھی پتہ ہے، گرامر بھی وہ جان دی ہے، اپنے شاگرداں کو اسٹوڈنٹس کو امتحان لے کے پاس فیل کرنے دا اختیار تے حیثیت تے صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ لیکن اگر اس کا چاند چلن اور اس کا لباس ازواج رسالت مآب اور بنات رسالت مآب سے میچ نہیں کرتا تو پڑھی لکھی دے ہے لیکن بے خبر ہے۔ اسے میرے بچی دی دادی 85 سال دی بڑی گران دی مائی جنہوں دودھ پتی بھی چچ دی بنانا چچ نہیں، روٹی بنا لیندی ہے، لسی دا ساگ بنا لیندی ہے، کچھ اور دال شال پکا لیندی ہے، دودھ بڑے زبردست چو لیندی ہے، لسی بنا لیندی ہے، مکھن کٹ لیندی ہے، گھیو بنا لیندی ہے، باقی نہ اردو بول سکے نہ کوئی اور بولی بول سکے، وہی بولی جڑی اماں بولی سی وہی بول دی ہے۔ لیکن رات دے 2:30 بجے ہون تے سردیاں دیاں راتاں ہون تے مائی نوں ترے لگے تے کھڑا پیا ہوئے گھر دے ویڑے چ تے پتہ ہوئے وہ ویڑا اپنا ہے تے مرکزی دروازہ بند ہے، پیچھے کنڈی لگی ہے، میں محفوظ ہاں، باہر بھی نہیں رہے اندر بھی نہیں رہے، یا بجلی لگی کوئی نہیں یا لگی ہے تے بجھا چھوڑی ہے۔ چائے نمائی جڑی نہ دستخط کر سکے، نہ اپنے نا دے تلفظ کر سکے، نہ اپنے نا دے ہجے کر سکے، اے جدوں 2:30 بجے راتی دھوپ نیرے وچ بستر تو اٹھے پانی پین واسطے تے انج پیر مار کے ٹوڑ دیا، جدیاں مل گئیاں تے بسم اللہ پا کے دیاں، ورنہ جدوں سرانے تو سر چکے گی بہ کے پہلیاں چادر سر تے رکھے گی، 2 پٹا تے 3 پٹا نہیں، چادر۔ اسے یہ خبر دے رکھی ہے کہ رب کی خیرت کے مطابق مومن عورت کو لباس کیسا پہننا چاہیے۔ دوسری لفظ علم آکھے ہوں میرے کو سنو جے قبول ہو جائے، علم دا معنی ہے ہی خبر ہے،
اور عالم کہیں گے باخبر ہو، اور جس مفتی کو، علامہ کو، قاضی کو، خطیب کو، شہیر کو، مشہور کو پتا ہو کہ کملی والا کون ہے، وہ مر تو سکتا ہے، یوں نہیں کہہ سکتا کہ ربیع الاول 80 پورے تھے اس تو بعد پینٹ تری کم چل جا سکتا، اسے خبر ہی نہیں کہ میلاد کس کا ہے، اس شعبے کو خبر ہی نہیں کہ جس کا میلاد ہے اس ذات کا مجھ سے کلمہ پڑھنے کے بعد تعلق کیا ہے، اسے خبر ہی نہیں، ڈگری تو ہے، سند بھی ہے، یہ طوطوں کی طرح رٹوا بھی رہا ہے۔ میں اس لیے خالی رٹنے کا قائل نہیں ہوں، میں اس استاد کی لیے دعا کرتا ہوں کہ جو لفظ پڑھا کے سینے کو بھی پرنور کرے، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ صاحبان فیض لوگوں کو اللہ ایک زندگی عطا فرمائے، لمبی حیات عطا فرمائے، کہ جو ہیرے کو پتھر کو تراشتے ہیں لفظوں کے ہتھوڑے سے، سیموں کے ہتھوڑے سے، ہیں جی الفاظ کے ہتھوڑے سے، گرامر کے ہتھوڑے سے، پتھر کو تراش کے اسے ہیرا بنا دیتے ہیں، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ حیا کیا ہے، لحاظ کیا ہے، نسبت کیا ہے، اس کو نبھانا کیسے ہے، اور اس کا حیا اور لحاظ کیسے رکھنا ہے۔ سنو میرے حضور کے غلاموں، ایک بات آپ کے مقدر میں، میرے مقدر میں تھی، ضمن آ گئی، میں نے عرض کر ڈالی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا ہوڑ قسم اس واسطے کھانا کہ تو ایتھے تشریف فرما ہو گیا ہوں، اچھی بول۔ میلادی اکبر پر فارسی کی کتاب ہے، 70 کی دہائی میں ہم کہیں اس کو پڑھا رکھتے کرتے تھے، آج بھی میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس میں خوبصورت واقعہ موجود ہے کہ زمین و آسمان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، آسمان نے اپنی فضیلتیں سنانا، خوبیاں سنانا شروع کر دی، اچھا ہاں، فلان ہاں، یہ ہاں، وہ ہاں، میرے میں تارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بلندی ہے۔ زمین گلا کرتی رہی جب گل مکن تے نہ آئی تو زمین نے آخری گل کی تھی، ایک گل دس، تارے بھی تیرے کول، چند بھی تیرے کول، سورج بھی تیرے کول، بلندیاں بھی تیرے کول، سجامے والا ساریاں سچنا شانہ اونچیاں تیرے کول، لیکن ایک گل دس، جس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے وہ تیرے کول ہے یا میرے کول ہے؟ گویا کہ زمین بھی یہ فکر رکھتی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا ظریفی ہے، کیوں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، نبی سب سے اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے میرا مالک فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے پیو دی تے قسم ہے پتر دی، گل ہے یار۔ اگر میں چونکہ ترجمہ کو پڑھنا 16 سے پہلے اپنے دادا جی کو پڑھے سے اپنی بولی سے گزرا اسے تو میری عادت نہیں ہے۔ وہ آیت آئی نا سامنے بھائی فی شفاء للناس،
بھئی شہد دے بارے داجی فرمان لگے پتر اس میں ترجمہ انج بھی کیتا جا سکتا ہے کہ اس میں شفا صرف بندے دے پتر آستے دیکھو گل سنو میں تسی ایویں جناب نیٹ کھول کے بیٹھ جا سو اپنا پیکٹ ضائع کر سو جناب آدم پاک دی اولاد ہے سارے ٹبر قرآن میں ایک جماعت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یا ایھا الکافرون ایک جماعت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یا اہل الکتاب ایک جماعت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اور ایک جماعت سے کہا یا ایھا الذین آمنوا یہ مقصد ہے کہ انہوں کی حیثیت الگ الگ ہے یا ایھا الناس کا معنی ہے وہ بندے دے پتروں اور کملی علیہ کا کنوں بھی پہلی تقریر اللہ نے جلی ایک روائی کو بھی نہیں لفظ سمجھ قل یا ایھا الناس اور امام راضی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ لفظ انسان یا ایھا الناس ہے انسانوں لفظ انسان ہے اشتقاق مصدر ہے دو نے یا نسیان ہے یا ان سے اگر لفظ انسان ان سے مشتق ہے تو پھر انسان اس کو نہیں کہیں گے جس کی ٹانگیں دو ہوں جس کی آنکھیں ماتھے میں ہوں جو منہ کے ذریعے کھاتا ہو جو کسی کوٹھے میں رہتا ہو جو سردی میں گرم کپڑے پہنتا ہو اور گرمی میں ٹھنڈے کپڑے پہنتا ہو بلکہ اگر انسان لفظ انسان کا مادہ انس ہے تو پھر انسان اسے کہیں گے جس کے سینے میں دل ہو دل میں دھڑکن ہو دھڑکن میں پیار ہو یار شیخ الحدیث اپنے بچوں کو آکے بندے دا پتر بن تو شیخ الحدیث کیا دسنا چاہتا ہے میں بندہ نہیں ایک بندے دا پتر ہونا بڑی خاص گل ہے یہ تو ذرا تسی فوکس کرتے ہو جناب اور امام اپنا اگر لفظ انسان بنا نسیان تو نسیان کا معنی ہے بھول جانا اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان مکرا نہیں ہوتا چترا نہیں ہوتا بھولا کر ہوتا ہے بھول سکتا ہے مکر نہیں کرتا دیکھو نا پورا چند دو ٹوٹے ہویا تلے آیا تلے آیا تلے آیا تلے آیا تلے آیا اور تلے آیا اور تلے آیا وچ جب لے ابو کو بیس ادھا چند سچے ادھا کھبے جڑے مکرے سنو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے یہ دو لتا سمیت اور ٹبر ہے جہاں بارے قرآن نے کہا اولئک کل انعام بل ھم اضل فی گائیاں تیرے گھر بدیاں تو کوئی فارم وغیرہ رکھے ہے تو فی گائیاں ایک ہی مہینے سون رہی ہیں چونکہ بھی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے بھئی ایک ہی ٹائم سون کٹھائی دودھ بیچا تو فی گائیاں نے بچے یا بچیاں تو زندہ رکھے ایک بھی بچہ تو ذبح نہیں کیتا تو فی گائیاں دا بچہ تو چھوڑ ہر بچہ اپنی ماں کو جائے گا تو جب بچہ کدھر بھول جائے یا پیر سجے کھبے ہو جائے کسی دوسری ماں نو جا کے منہ لائے تے اور لت مار کے پرا کر چھوڑ دی ہے کان ضرورا پر بے وقوف نہیں تیری شکل میرے بچے یا بچی نال ملتی جلتی ہے پر تو وہ نہیں جو میں جمے پھر بول سبحان اللہ مکرہ کوئی بھی ہو وہ انسان کہلانے کے لائق منافق چترا مکار عیار غدار انسان کہلانے کے لائق نہیں انسان وہ ہوتا ہے جو بھول تو جائے لیکن مکر نہ کرے مکرے کے لیے دروازے بند ہیں بھولنے والے کے لیے واپسی کا دروازہ قیامت تک مالک نے کھول رکھا ہے اور بھولنے والے کے لیے یہ وظیفہ کھڑی کے فقیر نے بتایا کہ فضل تیرے دی یہ زندہ جاگتے جیتے ہو تو پھر سبحان اللہ پیاری دیا تھک گئے ہو تو میں سارے یہاں مٹھیاں پڑھتے آیا نا پھر پہلے میں بھی شروع کرو گھنٹہ کہ میں ذرا تھوڑا جا ایزی ہو کے تو پھر تکلیف شروع کرتے فضل تیرے مجسم فضل ہے جڑا فضل کبیر ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا میرے حضور کی تعریف ہے فضل کبیر فضل تیرے دی آس کریم تے ہو
کوئی ہو غرور نہ اور غرور نہ اور غرور نہ کوئی وہ جہنم میں گیا صدقے احمد رضا تیری فکر تو وہ جہنم میں گیا فیصلہ سنایا جا رہا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیوں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور غرور نہ کوئی تے صدقہ اپنے پاک نبی دا مولا بخش خطا جو ہوئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب سنیے اس کی اپنی کیا شان ہے لم یلد ولم یولد نہ پتر نہ پیو لیکن یہاں فرماتا ہے والد مجھے قسم ہے ایک ایسے کی جس کے گھر کوئی پیدا ہوا ہے اور وہ والد کہلایا ہے وما تو اس کی بھی قسم ہے وما ماسٹر ذرا ماں دے مانے وچ اکھیاں بند کر کے پڑھو تو انہوں ولد دی شان پتہ چلے وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوا جس کی ولادت ہوئی میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا میں بات چند منٹ میں بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں والد سے مراد میرے حضور کے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ میرے حضور کا ارشاد گرامی ہے انا ابن الذبیحین میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں آقا جی یہ دو کون سے فرمایا ایک میرے دادا جان سیدنا اسماعیل علیہ السلام دوسرے میرے ابا جی حضرت عبداللہ جناب یہ آپ کے ابا جی کب ذبی بنے فرمایا میرے دادا جان عبدالمطلب متولی بیت اللہ تھے احترام انتظام انسلام ان کے ذمہ تھا ہے جی تو حکمت والے رب نے زمزم کا پانی کٹانا شروع کر دیا کچھ دکھانا مقصود حکمت والے رب نے زمزم کا پانی کٹانا شروع کر دیا پانی خاصا کٹ گیا تو جناب عبدالمطلب پریشان ہو گیا تو رب دی بارگاہ چاہز کی بوتا نہ لگا نہیں کی چونکہ میں نسب رسول کی بات کر رہا ہوں ٹپر دی گل نہیں ہو رہی قبیلہ دی گل نہیں ہو رہی نسب دی گل بس صدق کر میں پہنچ گئی میرے اندر کی جناب عبدالمطلب نے منت مانی میرے یہاں سونے مالکا جے یہ زمزم دا پانی پورا ہو جائے تو میں سب تو جڑا نکا پتر جڑا میں بڑا پیارا ہے جڑا بڑا سعادت مند ہے عبداللہ میں اس نے تیرے نام تے ذبح کروں گا خون خلیل بول رہا ہے اونچیاں بولو جنے اتنے لوگوں کی زمین تے ناجائز قبضہ کر کے لوگ کے اندر منڈے وچ فلانے دا خون ہے اور میں منن والا کوئی نہ خون خلیل بول رہا خون خلیل اپنا اثر دکھا رہا ہے اور گل پھیل گئی جس لوگ پھیل گئی تو برادری دے وڈیرے آ گئے انہوں نے کہا جناب ایک ہی کروں وہ خیر ہے پیچھے ساڑھے دم نہیں پتر دے کر جو میں تو کہہ چکا ہوں جب کہہ چکا ہوں تو سو کہہ چکا ہوں صاحب ایمان فطرت میرے نبی کا پاک دادا میں تو کہہ چکا اب جو کہہ چکا سو کہہ چکا توجہ کر میری جان انہوں نے کہا نہیں جناب ایک رائے ہے کہ انہوں نے کہا قرآن پاؤ
کس چیز کا رکھا ایک پاسے جناب عبداللہ دا نام لکھو ایک پاسے 100 اونٹ ان جو 100 اونٹ تھا نا کورا نکل جائے تھا 100 اونٹ سیوا کر سا عبداللہ پاک بچ جا سا کورا ڈالا عبداللہ 100 اونٹ کورا عبداللہ دا نام عبداللہ 200 اونٹ کورا جناب عبداللہ دا نام عبداللہ 300 اونٹ کورا 300 اونٹ دا نام کیڈا قیمتی ہے میرے نبی دا ابا سونا اور تسی اکثر جی جناب عبدالمطلب نے 300 اونٹ سوا کیے لائے کہاں سے ہوں گے آنکھ والا ترے جو ان کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور وہ کیا نظر آئے کیا دیکھے تجھے پھر اور تسلی چاہنا ہے تو سارے سید میدان کربلا شہید ہو گئے امام زین العابدین کیوں بچے انہیں کوئی رعایت کی تھی یزید نہیں اللہ نے بچائے اس لیے کہ اگر زین العابدین بھی شہید ہو جاتے تو نسل رسول کیسے چلتی اے میدان اس جناب والا پہاڑ دے دامن دو پیو پتر کل مکلے تے فلما اسلما رب گواہی دے رہے دوماں دلوں منی ہے میری گل کوئی جبر نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور والد نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا حالت سجدہ میں جس کی تکمیل میرے مولا حسین نے سجدے کی حالت میں ہم کے فرمائی چھوڑی ٹوٹتی بھی ہے بھئی کٹنی کیوں نہیں مالکہ ذبح کیوں نہیں ہونے نے فرمایا خالی ابلیس نہیں نو دسنا سی خلیل اللہ کیوں کیا گیا ہے اس مصیبت نہ ہونے دیتا چونکہ اے تے جد امجد میرے پاک محبوب دا ایدی نسل میں جو کملی علیہ نے جمعہ ہے اس کا معنی جس کو جو بھی مشکل وقت آئی کام میرے نبی کا یا نام آیا یا ذات آئی اب میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں سید عالم علیہ السلام کے والد محترم کی کس حیثیت کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ذرا توجہ سے سنیے والد منع نہیں بھئی اے عبداللہ سونے بڑے شریف بڑے خیال توڑے بڑے پاکیزہ ہیں توڑے کو حیا بہت ہے توڑے کو غیرت بڑی ہے تسی آج تک کوئی ماڑا کام نہیں کیتا دنیا دونوں پیار کر دی ایک گل بھی ایسی نہیں گل ہے کہ تو میرے محبوب دا والد جس نبی دا والد ہونا اتنا رب دی بارگاہ وچ آلہ تے عزت دے لائق تے محبت دے لائق ہے تے جس نبی دا پیو اتنا پاک ہے اچھیا بول سبحان اللہ میں تیرے ملا تے مفتی تے پروفیسر کو چچنا جرا کہنے نبی پاک کے والدین ایمان والے نہیں تھے ایک کسی پر ایمان نہیں اب خود قسم چکنا پیا بے نیاز حضرت نکی جی میرے کو لائبریری ہے میں اس وقت تاریخ نہ رسالہ پڑھ دیتا نہ کتاب پڑھ دیتی میں اگر کس تاریخ نہ بھی بدان تکیہ ہی سنی نہیں پڑھے میں رکھائی گا اس لیے کہ ہر مورخ پیغمبر تو ہے نہیں جتنا بڑے رہتا ہمیں ہوتا اپنا ایک مائنڈ سیٹ دیا ہے کدھر نہ کدھر اپنی کہانی پاسی ہم صرف کتاب کا وزن دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں وہ جی ہٹی پاری ہے تو پتی جلتا ہے تو ضرور ساری گل ٹھیک ہے تاریخ وہی قبول ہے جس کی تاریخ اللہ کا قرآن کرے یا نبی کا فرمان ایسا پتی بے وجہ جلدہ نہیں گڑنی ہے ایسا ایمان بچانا ہے لیکن تصوف دا پہلا رائٹر ہے 4تھی صدی ہجری امام ابو طالب مکی آپ دی قوت القلوب تو لے کے شاہ نصیر الدین دی راہ و رسم مطلعہ تک یہ خزانہ سارا میں سوال کے رکھے حدیث اتنی پڑھتا ہوں جتنی مجھے سمجھ آئے تفسیر بھی اتنی پڑھتا ہوں جو مجھے سمجھ آئے آئمہ دین سے بھی رابطہ رکھتا ہوں جب مجھے ضرورت پڑے فقہائے امت سے بھی رابطہ کرتا ہوں جب مجھے ضرورت پڑے لیکن کھلوندہ میں جا کر کسی فقیر دے ہوئے تھے اس لیے کہ پچھلے سارے قبر آپ کو لفظوں کا ترجمہ بتائیں گے بابا تو اندر دی گل دسے گا جب وہ اندر دی گل دسے گا تیرا اندر پاک ہو جانا ہے پھر تو ماحول میں کے خطاب نہیں فرمانا پھر تو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے خطاب فرمانا سمجھو میرے سونے اور جناب عبداللہ پاک دی جس حیثیت دی قسم رب اٹھائی ہے وہ کہوے کہ تو آمنہ دے لال دا ابا جی ہے جس نبی دا ابا جی ہونا ایڈا آلہ ہے پھر اگر ماں والا تو او جڑا اے
جناب عبداللہ تساں نے گھر پیدا ہویا ہے جس دی ولادت ہوئی ہے پھر یہ تے آکھنا ہی ایویں دی گل ہے کملی والا پاک بھی ہے تے عزیز بھی ہے تے محبوب بھی ہے یہ تے دماغ دی تسلی ہے ورنہ کملی والا ہی پاک ہے جنہیں صدقے اللہ ساریاں پاکیاں بنائیاں کملی والا ہی پیارا جنہیں صدقے اللہ سارے پیارے بنائے کملی والا ہی عزت جو ہے جنہیں صدقے ساری کائنات کو عزت لگ دی گئی لیکن میں جڑی گل تے مکان لگا ہوئے کہ حضور کے پیدا ہونے کی قسم رب نے کیوں اٹھائی اس لیے کہ بشریت میرے پاک نبی کی بھی تسلیم ہے لیکن اصل میرے نبی کا بشریت نہیں اصل میرے نبی کا نور ہے اور نور کی تخلیق ہوتی ہے ولادت نہیں نور کی تخلیق ہوتی ہے لیکن ولادت میں سمجھ نہیں آ رہی میرے دماغ سے ایسا کوئی گل بنتی نہیں پی کہ تم سمجھاؤں بس اتنی گل جس طرح لالٹین دیکھی ہے کسی لالٹین دے شیشے چوتی ہے بتی تے باہر شیشہ تے اندر بتی تے باہر جسم محمد تے اندر وہی نور پھر بولو سبحان اللہ تے سونیا نور 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 ہو کے صرف میری خوشی واسطے تو ولادت قبول کی دی ہے لبادہ بشریت قبول کی دی تاکہ میرے یہاں بندیاں دا قیامت تک بھلا ہو جائے میں نے تنوں اس طرح دے اس جذبے نال جمن دی بھی قسم اللہ بڑھے بڑھے سا خوش رکھے تو سنال بارہ نے خدا دی قسم باقی تے سلانٹیاں ہی ہیں ساریاں یہ چگم تے یہ سلانٹی میرے درمیانے بچے دا بچہ کل آیا پرسوں نے کہتا دادا آپ کو ہفتہ ہو گیا آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں شوئی جیسے میں جاننا ہوں سوتے ہوں جیسے لو سوتے ہوں میں نکلا میں کہا کیوں پتر کہ کوئی ٹافی شافی کوئی چاکلیٹ شاکلیٹ کوئی آئس کریم شاکلیٹ اے ہوگا سٹائل سے میں کہا کبلا آدھا گھنٹہ میں نے دیو میں سب کچھ پیش کر دیں تو سنی دادی خسم جو ہے نصیب نہ چٹیاں تو کرنیاں پیسہ تو سب بڑھے بڑھے زندہ رہا تو آئیٹر بارہ نے بتا دیا قسم اللہ دی میں کولے پچھلے جمعے بھی ایک سنگی آیا کہتا ہے استاد جی کو بندہ دسو جس کو چنگا جا تگڑا جا تمیز کے نام گھر ہے جب ماڑا حال ہے میں کہا تری شویز اور کوئی سے گیا تو کہا چکو بڑھی کوئی لے گیا جڑی صبح مولوی 5 کھڑ گئے تو بڑھی پہلے اٹھے وہ بابا لے گیا جڑا ککڑ 5 بولن تے بابا پہلوں جا گئے تے جے برکت نہ ہوئی 8 دیہڑے تے مینوں پکڑ گئے میں شبیر جی صاحب دل دی گل دساں خدا دی قسم ہے میرا بڑا پیارا جا بھرا ہے جی یہ جو سے قریب انہاں دا گھر ہے علاقہ میں کھلا جی تھوڑے علاقے جانا تے کہ میں ہر گلی محلے پوچھتا رہ سکتا فوال کتنے تے وہ بھی میرے کو نہیں ہو سکتا جی چڈے لے کے آ جاؤ جی تسی نیلے تلے ہم تشریف لا رہے ہیں میرا نبی پہنچیا دین لے کے ہر کافر کو جیسا مومن کو بھی سو کے نہ جا سکتے بڑا مسئلہ ہے میرا قسم اللہ دی کئی عرصہ ہو گیا میرا دل کرتا ہے حضرت کہ میں دیسی خاندانی ککڑ کا رکھا بانگ پڑھنا کیونکہ جب صبح بانگ پڑھ سی تو مولا شرم کر سی وہ راتی تو تقریر کرتا رہے ہیں ککڑ بانگ پڑھ دے پیا تو اس کے نماز تک پڑھ وہ تیرا پیو پڑھ سی خطاب کیا 3 گھنٹے کا 2 بجے تک بڑی انہوں نے خدمت کی اسٹیج بھی ہو گیا 30,000 نقد بھی مل گئی 80,000 میں کہا صبح سورہ کی طرح سوتا رہے ہیں 2 بجے اٹھے نہ کہ پھر اگلے جلسے سے نکل گیا میں کہا سبحان اللہ تم ہی جمعے ہیں اور میرے باسے چلی سے یہ بھی کوئی زندگی ہے یار یہ بھی کوئی دینداری توجہ کرو میرا سوال توجہ کرو جدوں دا سی نمازاں دیاں چھاواں چ میلاد منائی نا میلاداں دا منکر کوئی نہیں سی جدوں سم میلاد الگ کر دیتی تو نمازاں الگ کر دیتی اللہ دی غیرت نے میلاد منکر پیدا کر دیتی بھولا نال کنڈے ایمے نے یہ کوئی حکمت ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ چلو پانے اے غصے میں جی اے وعدی ہے جی دعا دا قائل نہیں وہ کسی طرح منگن دے صحیح لیکن میلاد پاک جس طرح تو سب بنائی ہے خوبصورت طریقہ اعلیٰ طریقہ ای کار رب دا ہوئے تو کمری والے دا جشن ہوئے سارے بابزو بیٹھے ہوئے معاملات پاکیزاں ہیں جی اللہ صلی اللہ سلامت رکھے تے ہن
مینو اگر تسی بغیر بلا تاخیر اجازت دے دیو تو میرے تائی دعا کو نمی ہو جا سکتا نہیں علام شریف کو شریف پڑھ ساؤں تو ایک شہر ساندہ پڑھنے ہیں مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں ہدایت پارہائے صحف چاہائے قدس خاندان نبوت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا آب تطہیر سے جل کے پودے جمے ان کی اعلیٰ نجابت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا جن کی عظمت کے ڈنکے بجے عرش پر آلو اصحابو عطرت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی صدقہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھو اللہم صلی اللہ الحمدللہ قل هو اللہ احد اللہ صلی قبول کی طرف دی رضا مستفی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اے کریم رحیم جبار قہار ستار غفار مالک جل جلالہ تیری عطا کردہ توفیق صدقہ سی عاجز گناہگار اہل ایمان بندیانے محبوب پاک علیہ السلام دی بارگاہ ختم نبوت ہدیہ محبت پیش کرنا واسطے جنہی محفل پاک دا انعقاد کیتا اللہ اس میں ابتدا تو انتہا تک پڑھے پڑھائے آنکھیں کھوائے سنے سنائے سمجھے سمجھا کے کلمات خیر اور پیش کیتے گئے محضر سمیت شرف قبولیت عطا میرے کریم مالک اس عمل دا ثواب سے اپنی طرفوں ہدیتاً توفاتاً نظرانتاً اپنے آقا مولا ملجا موا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاکج پیش کرنے قبول فرما آپ علیہ السلام دے صدقے تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کی پاکیزہ مقدس بارگاہ مجھ پیش کرنے قبول فرما میرے حضور دے جمیع آبا و اجداد آقا علیہ السلام دے والدین پاک میرے حضور دی ساری علیہ بیت پاک حضور دے خلفاء راشدین صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اہم مجتہدین بدر احد خندق حنین احزاب تبوک کربلا دے شہداء سیدنا پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی سیدنا عمر شاہ الدین سہروردی سیدنا معین الدین چشتی سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ الرحمہ انہوں نے اپنے محبوب بندے صدقے جمیع اہل ایمان درجہ بدرجہ احسار کرنے کو فرمایا جتنے اہل ایمان اس مجلس سے بیٹھے ہیں سارے ماں باپ دادا دادی نانا نانی سسو سر بہن پڑا اللہ تمام کو احسار کرنے ہیں بخشش مغفرت بالخصوص بالتخصیص مرحوم مغفور
خان بہادر صاحب کو پیش کرنے اللہ اپنے اس بندے دی قبر تے نور دا نزول فرما، رحمت دا نزول فرما، قبر دے معاملات آسانیات سعادت نصیب فرما، معاملات سہولتاں عطا فرما، درجات بلندی عطا فرما، کوتاہیاں دی معافی نصیب فرما۔ ناصر و قاسم صاحبان دے آبا و اجداد ننیال دلیال سسرال چون جتنے اہل ایمان اللہ دنیا تو چلے گئے تمام دی بخشش و نجات فرما، سب دیاں قبروں کو بوقع نور فرما، سب دے درجات بلند فرما۔ میرے مالک بیماروں کو شفا، پریشانوں کو خوشیاں، بے اولادوں اولاد نرینہ صالحہ، بے ہدایتوں ہدایت، بے نمازیوں نماز دا شوق، نمازیوں لذت نماز تو آشنا فرما، لذت ذکر عطا کر، بندگی دا کرینہ شعور دا شوق نصیب فرما، آقا حضور دے حقوق ادا کرن دی سعادت و توفیق و شعور نصیب فرما۔ یا اللہ سید عالم اسلام دے صدقے میرے پاک نبی دی امت کو متفق فرما۔ امت اس وقت اجتماعی طور تے جس بے حسی دا شکار ہے، جس بد ضمیری دا شکار ہے، اللہ اس کو ختم فرما۔ فلسطین دے مظلوم مجبور مقہور اہل ایمان دی دستگیری کرنے لگا۔ اللہ سونے بے بساں نیتاں دے حال تو جاننا ہے، جانا چاہ رہے ہیں جا سکتے نہیں، دنیا دا قانون ہے، زمانے دا قانون ہے، حکمران دیا حکومتاں ہیں، مال کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ساڑھے کو دعا دے والے بغیر کچھ بھی نہیں۔ مہربانی کر، بے نیاز ہیں، تیرے کو کسی شے دی کمی نہیں۔ ابابیلاں دے ذریعے اپنے گھر دی حفاظت کرنا لیا، مہربانی فرما، میرے انہوں بچے میری انہوں پھیڑا میرے مت، اللہ انہیں دی چیخو پکار، انہوں دیا فریاداں، یا رب ذوالجلال مہربانی کر دے، سرزمین کشمیر دے جو ظلم برپا ہے اللہ مہربانی فرما انہوں، دنیا دے مجبور مظلوم مقہور ایمان آنے دی دستگیری فرما۔ اللہ سونے اپنی بارگاہ دا منگتا کری، محتاجی دی زندگی تو بچائی، بے بسی دی زندگی تو بچائی، بے کسی دی زندگی تو بچائی۔ پرفتن دور ہے میرے اللہ، تیری پناہ تو علاوہ ایمان بچانا مشکل ہے، عقیدے بچانا مشکل ہے۔ یا اللہ اپنے پاک نبی دا صدقہ اپنی پناہ عطا فرما، سڑے عقیدے سلامت رہن، ایمان سلامت رہن، معاملات اچھے ہو جانا، کرم باران برکت پیدا فرما، کھیتا کھلیانا برکت پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال معبود کائنات دے صدقے میرے وطن پاکستان دی خیر فرما، اس دے ابتر حالات کو درست فرما دے۔ یا اللہ کو غیرت مند حمیت اللہ حکمران سے عطا فرما۔ یا اللہ جڑے ہیں اگر انہیں نہیں آنا تو پھر انہوں حمیت دا نور عطا کر، غیرت دا نور عطا فرما، انہوں فساد تے جہاد تمیز عطا کر، اس واسطے کہ فساد شیطان دا کام ہے، فساد کافر دا کام ہے، جہاد میرے نبی دا کام ہے، میرے پاک نبی دی سنت ہے، تیرا حکم ہے، تیرے محبوب بندیاں دی سنت ہے، ہر فساد دا علاج بولا جہاد ہے۔ اے سڑیاں ذمہ داروں سمجھ عطا فرما۔ میرے کریم اس مجلس سے بیٹھا کوئی بھی تیرا بندہ کوئی درد کوئی دکھڑا کوئی آرزو لے کے بیٹھا اس دی حالت کرم فرما، جنہاں دے بچے بچیاں سمجھدار ہو گئے اللہ، ماں باپ نے انہوں دی ذمہ داریاں پوریاں کرن دے موقع وسائل تے اسباب عطا فرما، جنہاں بچیاں دی تعلیمی معاملات مکمل ہو گئے میرے کریم انہوں واسطے رزق حلال دا دروازہ کھول، یا اللہ انہوں مسافری نہ دے، ساڑے بچے گھبرا گئے باہر جاواں باہر جاواں باہر جاواں، اللہ انہوں سمجھ عطا فرما کہ باہر بھی رازق تو ہی ہے اتھے بھی رازق تو ہی ہے۔ یا اللہ جو تیرے کو منگڑا لے بن جاواں تے ساڑا باہر بھی تے ساڑا اندر بھی سارا تیرے کرم دے والے، اللہ انہوں میرے بچیاں واسطے عزت دے دروازے کھول، رزق دے دروازے کھول، تعمیر دے دروازے کھول، تخریب تو بچا۔ یا اللہ سید عالم علیہ السلام دا صدقہ اس مجلس کو قبول کر کے بانیان دے رزق عمر ایمان تقوی طہارت عزت غیرت حمیت برکتوں تے اضافے فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔